ڈاکٹر صاحب، جب چینی نائب وزیر اعظم کی پاکستان آمد ہو رہی ہے، اس موقع پر یہ واقعہ رونما ہو جانا ہے، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو ڈائسیکٹ کے ٹکڑے کر کے ایک خاص انداز میں پیش نہ کیجیے۔ دیکھیے، یہ جو آج اٹیک ہوا ہے، یہ سویلین ٹارگٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ سمجھے جاتے ہیں، اور خاص کر جب کنونشن ہو رہی ہو، کوئی بڑی لمبی چوڑی میٹنگ ہو رہی ہو، اس کا امپیکٹ ٹیررزم کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ہنگامہ اس قسم کی حرکت، بزدلانہ حرکت کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتی ہے، تو یہ اس لیے یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2-3 باتوں پہ توجہ دینی پڑے گی۔ پہلی تو یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے، بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں، زیادہ تر ہارڈ ٹارگٹ فوکس ہوا ہے، یعنی ملٹری انسٹالیشن، اڈے یا چوکیاں، اس پہ کام ہوا ہے۔ کے پی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، خاص کر جو پرانے ٹرائبل ایریاز ہیں، جو ڈسٹرکٹ ہیں، وہاں وہ ٹارگٹ ہوا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ملٹری نے ایک ڈٹرمینیشن کے ساتھ ضرب ازد شروع کیا تھا، اب نئے حالات میں ضرب ازد تو نہیں ہو سکتا، اچھا، وہ اسٹریٹجی نہیں چل سکتی، ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی چلے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کی پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے اس سٹیج کے اوپر کہ جو ہمارے ویسٹرن بارڈر ہے افغانستان، اور ہمارے جو 2 صوبے ہیں کے پی اور بلوچستان، ان کے اندر اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور اس کے لیے ترجیحات میں فرق ڈالنا پڑے گا، فوکس وہاں کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ اس سٹیج پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام کریں گے۔ جو ضرب ازد تھا وہ ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی تھی، اب آپ کو انٹیلیجنس بیسڈ اسپیسیفک ٹارگٹس آپ کو ڈھونڈنے ہوں گے۔ اچھا، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ باقی کاموں کی بجائے اس طرف ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو آپ کو کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوکل سپورٹ موبلائز کریں۔ لوکل سپورٹ کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس پارٹی پہ کیوں حملہ ہوا ہے۔ اچھا، اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں جے یو آئی پہ وقتاً فوقتاً حملے میں، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹارگٹ کیا ہے، ٹارگٹ یہ کیوں ہوا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا پھر آپ کو یہ ہے کہ اس قسم کے حملے جہاں بیرونی فیکٹر ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے بیرونی فیکٹر کو ہائی لائٹ کیا کہ چین والے آ رہے تھے اس لیے یہ ہو گیا، لیکن جب چین والے نہیں آتے تب بھی حملے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ یہ فوکس یہ کر رہی ہیں کہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے۔ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں نا تو اس میں ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں اور انٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں، دونوں کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں ان عناصر کی سمپتی، ان عناصر کی سپورٹ کون کرتا ہے۔ یہ انٹیلیجنس کام کر سکتی، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ سپورٹ بیس کیا ہے، اس کے باوجود اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں بارڈر مینجمنٹ کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے افغانستان بارڈر پہ، کہ جس طرح فینس کا بھی ذکر ہوا ہے، مثلا یہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ فینس ہوگا، اس کے علاوہ پھر انہوں نے قلعے بنائے جس کو اسٹیشنز کہتے ہیں، جس کو سیکیورٹی اسٹیشنز، جہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے پاس جو بارڈر مانیٹرنگ ہے، فینس مانیٹرنگ ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، ہیومن مانیٹرنگ ہے یا ان کے پاس ہیومن مانیٹرنگ کے علاوہ ٹیکنالوجیکل مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، وہ کون سی مانیٹرنگ یہ کر رہے ہیں۔ بھئی آپ اس پہ ٹیکنیکل اسسٹنس لیں، ٹیکنیکل کام کریں، ہیومن سپورٹ بیس بلڈ کریں، ان علاقوں میں آپ کا سپورٹ بیس کتنا ہے، اور سپورٹ بیس اس وقت بنتا ہے جب آپ وہاں کی عوام کی فلاح کے لیے کام کریں۔ جو غربت اور افلاس ہے ان علاقوں میں، بلوچستان میں چلے جائیے، جو غربت اور افلاس وہاں ہے، جو اب کے پی کے ٹرائبل ایریا میں چلے جائیے، وہاں ایک نوجوان کے لیے کیا آپشنز ہیں، ملک سے باہر چلا جائے، اللہ کرے اس کو موقع مل جائے، اب وہ پھر چڑھ جاتا ہے ہتھے یہ اس قسم کے گڑبڑ کے ذریعے جو بال بیچتے ہیں، جو 7، 8، 15، 20 لاکھ روپیہ
آپ سے لیتے ہیں اور پھر آپ کو وہ کہیں سمندر میں پھینک آتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک کمپریہنسو اپروچ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور ایک فوکسڈ اپروچ کی ضرورت ہے, اور سوسائٹی کو موبلائز کریں. سوسائٹی خود آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی جب تک آپ سوسائٹی کو یہ امپریشن نہیں دیتے کہ یہ کام سوسائٹی کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم سوسائٹی کے ہمدرد ہیں. کس کو ہضم نہیں ہو رہا سب کچھ ڈاکٹر صاحب؟ یقین دہانیوں کے باوجود افغان انتظامیہ کیوں نہیں کنٹرول کر پائی ٹی ٹی پی کو؟ دیکھیے اس لیے کہ اب افغان انتظامیہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, ان کی اپنی رٹ جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے اور نہ ہی ان میں کیپیبلٹی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہے ایک پلیئر کے طور پہ, وہ اور افغان طالبان میں نظریاتی ہم آہنگی ہے. ہم نظریاتی فیکٹر کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پاکستان کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جو نظریاتی طور پر طالبان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہیں ہمارے ہاں. دیکھیں نا, اس لیے تو دیکھیے پرابلم ہماری یہ ہے اور آج تک رہی ہے, لیکن ماضی کو چھوڑیے, جو ہونا تھا ہو گیا, جو بھگت لیا ہم نے. آئندہ بھی آپ کی پالیسی خواہشات پہ نہیں بن سکتی. ہماری پالیسی, افغان پالیسی خواہشات پہ ہوتی ہے. طالبان آئے 2021 اگست میں, ہم نے کہا ہمارے ساتھی آ گئے. ٹھیک ہے بھائی آپ کس طرح ساتھی کی بات کرتے ہیں؟ وہ ایک پولیٹیکل اینٹی ہے, ایک نظریاتی اینٹی ہے, اس کا ایک ایجنڈا ہے, اس نے اس ایجنڈے کو پرسو کرنا ہے. آپ کی فورن پالیسی کیسے وہ پرسو کر سکتا ہے؟ کیا آپ افغانستان کی فورن پالیسی پرسو کریں گے؟ طالبان کی فورن پالیسی پرسو کریں گے؟ اگر آپ طالبان کی خارجہ پالیسی پرسو نہیں کر سکتے تو آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کابل کی حکومت آپ کی فورن پالیسی کو کرے گی؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں حکومتی اس بل کا ہدف موجودہ اپوزیشن یا کچھ اور؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی ٹرم ختم ہو رہی ہو تو اس قسم کا لا نہیں لانا چاہیے, اور اس قسم کی تیزی سے اس قسم کے لا کو نہیں لانا چاہیے. اور اس کا دیکھیے ٹارگٹ اگر آپ نے کرنا ہے, آلریڈی پارٹیز بین کرنے کی پروویژن پاکستان کے لا اور آئین میں موجود ہے. اس کو ایک سائڈ پہ کر کے یہ جو ہے نا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہم بین کریں. ٹارگٹ تو وہی پارٹی ہے جس پارٹی کا آج کل ٹارگٹ ہے. اس وقت آج کل تو ایک ہی پارٹی ٹارگٹ ہے نا ہر قسم کی معاملات میں, اسی پارٹی کے لیے یہ لا بن رہا تھا. لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اس قسم کا اوپن اینڈڈ لا اگر آپ بنائیں گے, کل کو اگلوں دوسروں کو بھی پڑھ سکتا ہے یہ لا. تو میرے نزدیک جو لا بدنیتی کی بنیاد پہ ہو, اور جو لا بنیادی تصورات, جو آئین کے بنیادی تصورات کو نفی کرے, اس کو لا کو کبھی نہیں بنانا چاہیے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ حکومت جو ہے جاتے ہوئے ایسے لا کو بنانا چاہتی ہے جو کہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے بنیاد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ اپنے مخالف کو قانون کے ذریعے سیاسی میدان سے نکالیں گے تو سیاست خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو میرے نزدیک یہ سیلف ڈسٹرکٹیو, اگر یہ لا بنتا ہے تو پی ایم ایل این اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے گی. کل کو یہی لا ان کے خلاف استعمال ہوگا, کیونکہ یہ ساری عمر اقتدار میں نہیں رہیں گے. کل کو ہو سکتا ہے کوئی ادارہ اقتدار میں آ جائے, کل کو ہو سکتا ہے کوئی اور پارٹی اقتدار میں آ جائے, تو پھر یہی لا ان کے خلاف استعمال ہوگا. تو پرہیز کرنا چاہیے, اور یہ بیہودہ قسم کی ایفرٹ ہے. یہی کنسرنز شو کیے گئے ہیں کہ کل کو کوئی بھی اس بل کا شکار ہو سکتا ہے.